قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب فرشتے ہاتھ اٹھا لیے اپنا اور عرض کر دیے مولا ہم کو نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے نام ان کو بتا دے، وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دے جو پیش کیے گئے تھے، انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم، پس جب بیان کیا، ان کو بتایا، آدم علیہ السلام نے بتایا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، ایسے ایسے چیزیں، یعنی مجھے یاد ہے کہ ہم جب جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے تفسیر جلالین، مولوی اول میں تفسیر جلالین پڑھ رہے تھے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ آدم یعنی روئے زمین پر جتنے بولیاں پیدا ہوتی نا، لینگویجز، 60,000 ہے ان کی تعداد، 60,000 ٹوٹل لینگویجز جو آدم علیہ السلام کی زمین پہ آنے سے لے کر قیامت تک جتنی زبانیں ہوں گی، وہ سارے زبانوں کی تعداد ملا کر ٹوٹل لینگویجز 60,000 ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا جو علم عطا کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پورے 60,000 زبانوں میں ہر لفظ معلوم تھا ان کو، جتنے بڑے بڑے ڈکشنریز بناتے آپ بنا دیجئے، جو ڈکشنریز میں نہیں ہے وہ بھی، ہر چیز کا نام ہر زبان میں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیا تھا۔ تو وہ جب پیش کیے وہ علم الاسماء، ابھی یہ علم الحقائق و تفاصیل نہیں تھے، یہ صرف علم الاسماء تھا، صرف نام جب پیش کیے، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالی اور وہ فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو پیش کر دیے، قال الم اقل لکم، قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الم کیا نہیں، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، اقل لکم، اقل میں نے کہا، لکم تمہارے لیے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں اعلم، انی بے شک، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب علم الغیب جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، جو ہمارے حواس سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو میں جانتا ہوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو میں جانتا ہوں۔ اب یہ آسمانوں اور زمینوں کا جو غیب ہے، یہ ہماری سمجھ کے حساب سے یا فرشتوں کی سمجھ کے حساب سے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہے اس کی سمجھ کے حساب سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، ورنہ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں، غیب ہمارے لیے ہوتی کیونکہ ہماری آنکھیں لیمیٹڈ ہے، یہاں یہ دیکھ سکتے اور وہ چیز نہیں دیکھ سکتے، انسان کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو فرشتہ ہمارے لیے غیب ہو گیا۔ میں ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ہندوستان کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، جاپان کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو جاپان میرے لیے غیب ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سننا، اسی طرح سے چھونا اور چکنا اور ساری چیزیں جہاں میرے سینس نہیں پہنچ سکتے اس کو غیب کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز غیب نہیں ہوتی، لیکن ہماری سمجھ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہوں، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اس کا بھی علم رکھتا ہوں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وَأَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے۔ کیا ظاہر کر رہے تھے فرشتے؟ آدم علیہ السلام کی کمزوریاں ظاہر کر رہے تھے، انسان کے کمزوریاں ظاہر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم کیا ظاہر کر رہے تھے، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہہ کے تم کیا بتانا چاہ رہے تھے وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم اپنی زبان سے نہیں بولے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور تم اپنے اندر کیا چھپاتے تھے، کیا چھپا رہے تھے یہ لوگ، کہ ہم ہیں قابل، ہم کو بنایا جا سکتا ہے، تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابجائی ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران تو ان کو بنا رہا ہے، خلیفہ ان کو بنا رہا ہے۔ تو تم جو چھپاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔